الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 33 سے لفظی تشریح۔ واو اور قول کہا الملأ سرداروں نے، ایلڈرز نے، من سے قومہ اس کی قوم، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ڈس بلیورز نے، واو اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا، ڈینائی کیا، بھی ساتھ لقائی ملاقات، میٹنگ، الآخرہ آخرت کی، واو اور اطرفنا ہم نے آسودگی دی، ہم نے خوشحال کیا، ہم نے ویل آف کیا۔ اطرفہ یطرفو اطراف باب افعال ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف طرفہ کہتے ہیں عیش و عشرت میں فراخی اور وسعت کو، تو ہم نے آسودگی دی، ہم ان کو، فی میں، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، ورلڈلی لائف میں، ما نہیں، ہاذا یہ، الا مگر، بشر انسان، مثل جیسا، کم تم جیسا، لائک یور سیلوز، یاکلو وہ کھاتا ہے، مما اس سے جو، تاکلون تم کھاتے ہو، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، منہ اس سے، واو اور، یشربو وہ پیتا ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، مما اس سے جو، تشربون تم پیتے ہو، جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، شرب یشربو سے سمع یسمع ہے، واو اور لا البتہ، ان اگر، اطعتم تم نے اطاعت کی، بشرن ایک انسان کی، ہیومن کی، مثلکم جو تم جیسا ہے، انا بے شک، سرٹنلی یقیناً، کم تم، اذن تب، لا البتہ، خاسرون اس میں فاعل جمع، خسارہ پانے والے، لوزرز۔ آ کیا، یعیدو وعدہ کرتا ہے، وعدہ یعیدو وعدہ کرنا، پرومس کرنا، کم تم سے، انا بے شک، کم تم، اذا جب، متم تم مر جاؤ گے، موت اس کا مصدر ہے، میم واوتا اس کا روٹ ہے، باب ضربہ اور سامیہ دونوں میں آتا ہے، متم تم مر جاؤ گے، واو اور کن تم ہو جاؤ گے، فعل ناقص ہے، ترابن مٹی، ڈسٹ، واو اور عظامن ہڈیاں، بونز، انا بے شک، کم تم، مخرجون نکالے جانے والے، اخرج یخرج اخراج سے، یہ اسم مفعول جمع ہے، جمع مذکر، نکالے جانے والے، ہیہاتا ہیہاتا، یہ ہیہاتا یہ اسم فعل ہے، ناممکن اور انہونی بات کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے یہ 2 بار آیا، اور یہ اس میں شدت اور تاکید ہے، بعید از امکان، امپاسبل، ناممکن، انہونی بات، فار اوے بہت دور، بعید بالکل بعید، یہ اسم فعل ماضی کے معنوں میں ہے، بعید از امکان، لما واسطے اس کے جو، توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، ان نافیہ ہے، نہیں ہی یا وہ، الا مگر، حیات زندگی، نہ ہماری، الدنیا دنیا کی، نموت ہم مرتے ہیں، جمع متکلم فعل مضارع معروف، واو اور، نحیا ہم جیتے ہیں، واو اور، ما نہیں، نحن ہم، بھی زائد ہے، مبعوثین یہ اسم مفعول ہے، اور یہ 2 شکلوں میں آتا ہے، مبعوثون اور مبعوثین، یہ حالت جری میں ہے تو مبعوثین ہے، ورنہ حالت فاعلی یا رفعی میں ہوتا تو مبعوثون ہوتا، اٹھائے جانے والے، دوبارہ زندہ کیے جانے والے، باعث اس کا اسم فاعل ہے اور مبعوث اس میں مفعول ہے، ان نہیں ہوا وہ، الا مگر، رجل ایک مرد، افترا اس نے گھڑا، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، واو اور، ما نہیں، نحن ہم، لہو اس کے لیے، پھر بھی زائد ہے،
مؤمنین تصدیق کرنے والے، یہ کلام کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے بمؤمنین با کا اضافہ کیا گیا۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انصر تو مدد کر، نی میری ہیلپ می بھی ساتھ ما جو کذبو انہوں نے جھٹلایا، نی مجھ کو، یہاں پہ ما زائد ہے اور یہ کذبو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، نی مجھ کو، قال اس نے کہا، اما اس سے جو قلیل تھوڑا، یہ ما جو ہے یہ قلت زمانہ کی تاکید کے لیے ہے کہ بہت جلد، تھوڑے عرصے بعد، تھوڑی دیر میں، ان لٹل وائل، تو ما یہ جو ما ہے یہ زائد ہے اور یہ قلت زمان کے لیے ہے، تو اما قلیل تھوڑی دیر میں، لیصبحن البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے، اصبح یصبح اصبح باب افعال ہے اور یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، ہن ہا کی پیش بتاتی ہے، یہ جمع مذکر ہے، جمع مذکر غائب، تو البتہ وہ سب ضرور ہو جائیں گے، یہ اصبح فعل ناقص ہے، نادمین اسم فاعل جمع نادم ہونے والے، فا تو اخذت پکڑا ہم ان کو، الصیحۃ چیخ نے، صاح یصیح سے، یہ مصدر ہے اور یہ حاصل مصدر بھی ہے، صیحہ کڑک کو، بلند آواز کو، گھبراہٹ کو، سور کی ہولناک آواز کو، چنگھاڑ کو کہا جاتا ہے، تو صیحہ صاد یا ہا اس کا روٹ ہے، صیح کہتے ہیں آواز پھاڑنا، لکڑی کا چرنا یا کپڑے کا پھٹنے سے زور کے جھراٹے کی آواز آنے کو صیح کہا جاتا ہے، صیاح کہتے ہیں اسے، اسی سے صیحہ ہے، صاح یصیح باب ضرب یضرب ہے، تو صیحۃ چیخ، بلاسٹ، بھی ساتھ الحق کی حق کے، ریئلی، فا تو جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم ان کو، غثاءً کوڑا کرکٹ، غصہ کہتے ہیں کچرے کو، جھاگ کو، پرانا سیاہ کوڑا، جب پانی کے ساتھ درختوں کے کھوکھلے اور خشک تنے تن کے ساتھ بہتے ہیں اور سیلاب کے بعد وہ جو کھوکھلے اور خشک تنے بنتے ہیں ان کو غصہ کہا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ، ربش، کچرا، جھاگ، اور یہ غصہ یغسو غصون و غصون سے ہے، باب ناصر ینصرو، اور یہ باب ضرب یضرب میں بھی ہے، وہ غصت نفس ہو کہتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، محاورے کے طور پر کہ اس کی نیت بد ہو گئی، تو غصہ ان ربش، کوڑا کرکٹ، جھاگ، ہانڈی کی جھاگ، فا تو بعدن یہ بد دعا کا کلمہ ہے، لعنت، دوری، خدا کی مار، لی واسطے، القوم لوگ، الظالمین ظالم کی جمع، ثم پھر، دین، انشأنا ہم نے اٹھایا، من سے، بعد ہم ان کے، قرون قرن کی جمع، امتیں گروہ، قومیں، جنریشنز، آخرین ادر دوسرے، ماں نہیں تسبق آگے بڑھتی، سبق یسبق باب ضرب یضرب واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف، نہیں آگے بڑھتی، من امتن کوئی امت، اجل وقت مقرر، ڈیڈ لائن ہاں اس کی، واو اور ماں نہیں، یستاخرون وہ تاخیر کر سکتے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف وہ ڈیلے نہیں کر سکتے، ثم پھر، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، یکے بعد دیگرے، متواتر لگاتار، کسی چیز کا پے در پہ آنا، تا اس کا روٹ ہے، یہ اصل میں وتر تھا، کہا جاتا ہے جا القوم تترا، لوگ پے در پہ آئے، اصل اس کا وترا ہے کہ ایک ایک کر کے آنا، تو پے در پہ، کلما جب کبھی، جا آیا، امتن
کسی امت کے پاس، رسول ہا اس کا، کسی کمیونٹی کے پاس میسنجر ہا اس کا، کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، ریجیکٹ کیا، ہو اس کو، فاتو اتبعنا ہم نے پیچھے لگایا، اتبع یتبع اتباع سے جمع متکلم فعل ماضی معروف، میڈ دیم فالو ہم نے پیچھے لگا دیا، بعدہم ان کے بعض کو، بعدن بعض کے یعنی ایچ ادر، واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم ان کو، ٹرنڈ دیم احادیث افسانے، احدوثہ کی جمع ہے، احادیث واقعات، قصے، داستانیں، افسانے، ٹیلز، جیسے اعجوبہ اعاجیب کی جمع ہے، اسی وزن پہ ہے۔ فاتو بعدن پھٹکار، دوری، لی واسطے، قومن قوم، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، ثم حرف عطف، پھر ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ واو اور اخا بھائی، ہو اس کا، اخو اور اخا یہ دو شکلوں میں آتا ہے بھائی، ہو اس کا، اخا ہو مرکب اضافی ہے، ہارون کو، بھی سات آیات آیتیں، سائنس نہ ہماری، واو اور سلطان دلیل، واضح حجتوں واضحہ، اتھارٹی اتھارٹی، قوت اختیار، فرمان شاہی، مبین کھلی، واضح مینیفیسٹ، الا طرف فرعون کے، فیرو کے، واو اور ملا سردار چیفز، ہی اس کے، فاتو استکبروا انہوں نے تکبر کیا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، استکبر یستکبر استکبار باب استفعال ہے، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے وہ پراؤڈ تھے، ایروگینٹ تھے، واو اور کانو وہ تھے، قومن لوگ، عالین مغرور، عالی مرتبہ والے، زبردستی کرنے والے، اونچا بننے والے، عالی سے عالین، عالی کی جمع عالین، علا یا علی بلند ہونا، اور اس کا اپوزٹ سافلین ہے نیچے ہونے والے، تو علوون سے یہ اس میں فائل ہے، فقالو تو انہوں نے کہا، کیا نؤمنو ہم تصدیق کریں، ہم مانیں، جمع متکلم فعل مضارع معروف، لی واسطے، باشرین، بشر کا تثنیہ، باشرانی اور باشرینی یہ دو شکلوں میں آتا ہے، لی حرف جر ہے تو یہ حالت جری میں آیا، تو یہ الفاظ کی، یہ لیٹرز کی تبدیلی سے آتا ہے، باشرین دو انسان، دو مورٹلز، مثلی جیسے، نہ ہم، واو اور قوم پیپل لوگ، ہما ان دونوں کی، لنا ہمارے لیے، عابدون عابد کی جمع عابدون، اس میں فاعل جمع ہے، غلامی کرنے والے، سرو کرنے والے، فاتو کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، یہ حرف عطف ہے، حرف ہے، کذبو انہوں نے جھٹلا دیا، یہ فعل ہے، کذب یکذب تکذیب سے، ہما ان دونوں کو۔ دیکھیں جب بھی ہم گرامر پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں یہ ایک لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن اس میں 3 کلمات ہیں، فا الگ سے ہے، جو بھی ہوگا اسم، فعل اور حرف ہوگا، پھر آگے چلیں گے اگلے لیولز پہ تو پتہ چلے گا یہ کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے اور کون سا ناؤن ہے، اور اس میں تو فا حرف ہے، کذبو فعل اور ہما اسم ہے، اس میں ضمیر، ہما ان دونوں کو، فا تو کانو وہ ہو گئے، من سے، المہلکین ہلاک کیے جانے والے، اہلک یہلک اہلاک سے، یہ اسم مفعول جمع ہے، ڈسٹرائے ہونے والے، ہلاک ہونے والے، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ حضرت موسیٰ کو، الکتابہ کتاب، لعل تاکہ ہم وہ، یہتدون ہدایت پائیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، رہنمائی حاصل کریں، گائیڈڈ ہوں، واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، وی سیٹ اپ، ابن مریم مریم کا بیٹا، سن مریم میری مریم کا، واو اور امہو اس کی ماں کو، آیتن نشانی، واو اور آوینا ہم نے ٹھکانہ دیا،
آوا یؤوی، ایوا باب افعال میں کسی کو جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، رہنے کا مقام دینا، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور اوا یأوی باب ضرب یضرب میں اس کا مطلب ہے گھر میں اترنا، گھر میں پناہ لینا، اوا یأوی اویٌ و ایواء، گھر میں اترنا، گھر میں پناہ لینا۔ آوینا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے ٹھکانہ دیا، ہما ان دونوں کو، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو، الی طرف، رب وہا ہائے گراؤنڈ بلند مقام، بلندی، عام سطح زمین سے قدرے بلند، ٹیلا، تو رب وہا بلند جگہ، ٹیلا بلندی، ربوون اور ریبن سے یہ مشتق ہے، اس سے نکلا ہے، اس کی جمع ربوون کی ربن و ربیون ہے۔ تو ربوہ ایک ٹیلا بلند مقام، ذاتی قرارن قرار والا، قرار والا، سکون والا، واو اور معین چشمہ، ٹھنڈا میٹھا بہتا چشمہ، چشمہ جاری، اور یہ عین سے مشتق ہے، عین یا نون عین سے مشتق ہے، یہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پہ معین ہے۔ تو معین عین سے ہے، آنا یعونو کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، اور یہ مفعول کے اصل میں یہ معیون تھا، اسی سے معین ہے۔ عین کا جو لفظ ہے آنکھ کا، یہ استعارتاً کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مشکیزے کے سوراخ کو جو آنکھ کی طرح ہوتا ہے اس کو عین کہا جاتا ہے، جاسوس کو بھی عین کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، چشمے کو بھی سپرنگ چشمہ، عین الماء، اسی سے ماء معین کا محاورہ ایڈیم لیا گیا کہ جاری پانی، تو جاری پانی کے لیے معین۔ اب تشریح کر لیتے ہیں آیت نمبر 33 سے 33 سے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اس کی قوم کے کافر سردار بولے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال کر رکھا تھا، ہم نے آسودگی دی تھی، ویل ٹو ڈو تھے، ویل آف لوگ تھے، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، تم ما ھذا تم ایک انسان ہو، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا انسان۔ تو انہوں نے بلیم کیا، انہوں نے آبجیکشن کیا، انہوں نے عوام کو بھڑکایا، کیونکہ ان کو سرداری جانے کا خوف تھا، ان کے جو ملا تھے، بڑے تھے، ایلیٹ تھے، ان کو نقصان تھا، تو عوام کو کہنے لگے یہ تو تم جیسا انسان ہے۔ تو یہ انسان کیوں ہے؟ یأکل مما تأکلون منہ، وہ ایسے کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور ایسے پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ تو انبیاء بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، تو تمام انبیاء کی ایک ہی صدا رہی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بنو، اور ہماری بات مانو، واطیعون، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ جو ایلیٹ کلاس تھی وہ اس دعوت کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، انہوں نے ڈینائی کیا، اور صرف ڈینائی نہیں کیا بلکہ عوام کو بھڑکایا، عوام کو بھڑکاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے کسی انسان کی بات مانی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم گھاٹے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ، کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کیا وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے، کیا وہ تمہیں اطلاع دیتا ہے، انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، اس وقت قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ تو جو میسیج دیتے تو وہ کہتے یہ تمہیں دھمکی دے رہے ہیں، کوئی
مرنا نہیں، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. جب مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو کیا اس وقت قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ تو کیا اپنے دین کی خاطر، اس یقین کی خاطر دنیا کا نقصان کرو گے؟ تو رسول آ کر سمجھاتے رہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، دعوت کا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت پر ہوں، میں ایک روشن دلیل پر، میں صراط مستقیم پر، اور جو بھی میری پیروی کرے گا، جو بھی دعوت دے گا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے خوبصورت صدا، سب سے خوبصورت دعوت، سب سے خوبصورت بول اللہ کی طرف بلانا ہے. تو یہی رسولوں کا راستہ ہے کہ جب بھی بات کرو گے تو اس کا ریٹرن ملے گا. اللہ شکور ہے، اللہ قدردان ہے. تو کچھ نہیں کھویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے. تو سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر یہ آخرت کا ہے کہ آج جو کریں گے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اچھا تھوڑا سا بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ پائیں گے. حضرت بہلول کے بارے میں ہے کہ ایک دن وہ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو روتے دیکھا تو پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کوئی کھلونا چاہیے، کیا چیز چاہیے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں. یہ وہ پازیٹیو فیئر ہے. تو بچہ کہنے لگا کہ میں ویژوالائز کرتا ہوں کہ جب میری امی آگ جلاتی ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لیتی ہیں آگ جلانے کے لیے کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ آخرت میں جو ایندھن ہوگا جہنم کا لوگ اور پتھر ہوں گے. تو میں ویژوالائز کرتا ہوں کہ چھوٹی لکڑیاں پہلے لی جاتی ہیں تو چھوٹے بچے پہلے جہنم میں جائیں گے. تو یہ لیول آف کنوکشن ہے کہ لا ریب فی، کوئی شک نہیں کہ اگر برا کریں گے تو جہنم میں جلنا ہوگا. تو یاد رکھیے یہ وہ مسلمان بچے تھے جن کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ پینیٹریٹ کر چکا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم جب مر جاؤ گے تو بس ڈینائی کرو، انکار کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہیہات لما توعدون، بعید، بالکل بعید، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن، امپاسبل. جس چیز کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو اس کو اہمیت ہی نہ دو. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی. نموت ونحیا، ہمیں یہی مرنا اور جینا ہے. وما نحن بمبعوثین، ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. اللہ کو تو مان لیتے لیکن آخرت کا انکار کرتے، کہتے نو وے، ہم کبھی دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ شخص خدا کے نام پہ محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں. دیکھیں افتراء ہے یہ زیادہ تر فساد کے لیے آتا ہے، ویسے اصلاح اور فساد دونوں کے لیے آتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی نعوذ باللہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے، اللہ کو مانتے تھے. یہ کیونکہ لیڈرز تھے، یہ فالوور بننا نہیں چاہتے تھے، یہ ایروگینٹ تھے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں بتا دیا کہ ہمزہ اور لمزہ کرنے والے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ. تو یاد رکھیے ہمزہ کیا ہے، یہ دونوں طریقوں سے انبیاء کو تنگ کرتے. ہمزہ باڈی لینگویج سے، آنکھیں مٹکاتے، اپنی فیشل ایکسپریشن سے ان کو تنگ کیا کرتے تھے. حضرت نوح کے بارے میں ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کہ جب وہ دعوت دیتے تو ایسا ہمز اور لمز کرتی تھی ان کی قوم کہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانک لیتے اور پھر تنگ کرتے، منہ موڑ لیتے. تو ہمزہ فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے تنگ کرتے، آنکھیں مٹکاتے، اور لمزہ
ताने देते, ऐब लगाते, ज़ुबान से तकलीफ़ देते। हज़रत नूह के बारे में है कि खमसीना आमा, सिर्फ 50 साल। अब देखें सनह और आमा में फ़र्क है। ये कुरान पाक की वो खूबसूरत लैंग्वेज है, कैसी इसमें डेप्थ है, कैसी रिच लैंग्वेज है कि मुश्किल साल को सनह कहा जाता है। कहा खमसीन आमा, सिर्फ 50 साल उनके आसानी के थे। और ऐसी कौम को उन्होंने दावत दी कि इन्नहुम कानू हुम अस्लमा व अतगा। अल्लाह फरमाते हैं कि उनसे बुरे कोई ना थे। और कैसे प्यार से वो दावत दे रहे हैं, या कौमी, ए मेरी प्यारी कौम, ए मेरी प्यारी कौम। तो ये अम्बिया का तरीका था। कहा हम मानने वाले नहीं। क़ाल रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून, तो उन्होंने कहा ए मेरे रब, जो इन्होंने मेरी तकज़ीब की, इस पे मेरी मदद फरमा। अब देख लें कि कौन सी कौम थी, कौम आद थी, कौम समूद थी, या कौम शुएब थी। क़ाल अम्मा क़लीलिन लयुस्बिहुन्ना नादिमीन, तो नबी बोले करीब है वो वक्त कि वो अपने किए पर पछताने लगेंगे, अजाब की वजह से सख्त नदामत होगी, बहुत जल्द इन पे अजाब आने वाला है। रसूलों को झुटलाना अल्लाह को झुटलाना है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, नेकी ईजाद करने की नहीं, इताअत करने की चीज़ है। पहले दलाइल दिए, अच्छे तरीके से समझाया, और फिर उन पे अल्लाह का अजाब आया। फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु बिलहक़, तो उनको अदल के तकाज़े के मुताबिक एक चीख ने आ पकड़ा। ये हज़रत जिब्राईल की सख्त चीख थी, और साथ में बादे सरसर भी था। तो इस अजाब ने उनको आ पकड़ा। फ़जअलनाहुम गुसाअ, फिर हमने उनको कचरा कर दिया। फ़बुअदल लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन, तो जालिम कौम को हलाकत हो, दूर हो जालिम कौम, लानत हो जालिम कौम पर। देखें अल्लाह ताला कितने एंगल्स से, कितनी एपिसोड्स के साथ अल्लाह ने कितना बड़ा स्टफ़ दे दिया इन अक़वाम का कि जिन्होंने अल्लाह की दावत को रिजेक्ट किया और अल्लाह का अजाब उन पे आया। इन्होंने ज़ुबान से रिजेक्ट किया। हम ज़ुबान से तो नहीं करते, लेकिन अपने अमल से अल्लाह के कलाम को रिजेक्ट करते हैं। हम अल्लाह का कलाम सुनकर अनसुनी कर देते हैं, इसको प्रैक्टिस नहीं करते। खुदा की कसम, इसको प्रैक्टिस करके देखें तो दुनिया आखिरत में अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा, कंफर्ट होगा। तो अल्लाह ताला ने वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा में सब बता दिया कि ये हुमज़ और लुमज़ करने वाले, गीबत करने वाले, बहतान लगाने वाले, ज़ुबान से तकलीफ़ देने वाले और अपनी बॉडी लैंग्वेज से तकलीफ़ देने वाले, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, माल जमा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं, खर्च नहीं करते, आखिरत के बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते। तो फिर अल्लाह ने सोच बता दी कि इनकी सोच क्या है। वो समझते हैं अन्ना मालहु अखलदा, के माल हमेशा रहेगा, इनका माल इनको बचा लेगा। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, ये हुतमा में फेंके जाएंगे। अब लुमज़ा हुमज़ा करने वाले हुतमा एक ही वज़न है, ज़रा सोचें। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें क्या पता हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह की आग जलाई हुई, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों पे चढ़ती है। आज जो करते हैं, बुरा करते हैं तो जहन्नम की आग को परचेज़ करते हैं। आज अल्लाह ने हमें ताजिर बनाकर भेजा, हमारी मर्ज़ी है कि हम आग परचेज़ करें या हम जन्नत को परचेज़ करें। तो अबदी नेमतों को परचेज़ करें या फिर अबदी अजाब को। तो कहा कि इस दुनिया में ये हसद की आग, ये बोग्स की आग, ये कीने की आग, ये जलन की आग तुम्हारे अंदर जलती है जो तुम ख़रीद रहे हो जहन्नम की आग को। तो वो इस दुनिया में भी दिल बेचैन रहता है, दिल दुखी रहता है, दिल हसद का शिकार रहता है, दिल डिप्रेशन में रहता है। कहा कि वो आग कैसी है? इन्नहा अलैहिम मुसद्दतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददा। बाकी कुरान पाक की ट्रांसलेशन हम कर ही नहीं सकते। ये ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं कि अल्लाह छोटे छोटी सूरतें उतार कर एक पूरी कायनात हमारे सामने करते हैं। तो याद रखिए, हम सब यहाँ पे जब पढ़ते हैं
تو عمل کی نیت سے پڑھیں گے، اللہ ہمیں عاملات قرآن بنا دے، اللہ ہمیں ہمزہ اور لمزہ سے بچا دے، اللہ اس تباہی سے بچا دے، اللہ ہم تیری آگ پرچیز کرنا نہیں چاہتے۔ تو ان انبیاء کے قصے کہانیاں سنا کر اللہ نے عبرت کے لیے سنائے کہ دیکھو یہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، اس میں تمہارے لیے لیسنز ہیں، تمہارے لیے سبق ہیں۔ اللہ نے ان کو تو مار دیا، ان مردوں میں تمہارے لیے سبق کو رکھ دیا۔ یہاں ہر واقعہ اپنی قیمت دے کر جاتا ہے اور یہ قیمت ہدایت ہے۔ آج ہی ہدایت لے لو، اہدنا الصراط المستقیم صرف لبوں پہ نہیں ہو، تمہارے روئے روئے میں سرایت کر جائے۔ یہ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس ہدایت کو ہم پرچیز کریں گے، ہم اس کو وصول کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ظالم ہونے سے بچا دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، حضرت صالح کی، لوط کی، شعیب کی قومیں، بنی اسرائیل کی قومیں، پھر اور قومیں آئیں۔ تو ان کی نصیحت کیا تھی؟ چیخ کی شکل میں آئی، پہلے نصیحت ہوتی رہی اور جب نہیں مانے تو اب یہ ڈیزرو کرتے تھے، اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ ہی ٹھہر سکی اس کے بعد۔ بار بار قومیں آ کر وہی مسٹیکس دہراتی رہیں اور جب گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ مستقل کنزیکٹیولی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے اور قومیں بھی آتی رہیں، ون آفٹر another۔ تو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، روز ہم جتنی سانسیں لیتے ہیں اپنی زندگی کی ان سانسوں کو ہم کم کر رہے ہیں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، کلما جاء امت رسولها، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا جانتا ہوں ثواب طاعت زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو اللہ کرے ہماری طبیعتوں کا انکلینیشن قرآن پاک کی طرف ہو اور وہ وقت نہ آئے کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم جمائیں اور اس وقت برائیوں سے رکیں، کہ ایک شاعر کہتا ہے رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی۔ تو اللہ کرے کہ آج زندگی کی یہ خوبصورت سانسیں جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے، اسی سے ہی آج پرچیزنگ کر لیں، کوئی بھی کام کریں دست بکار، ہمارے ہاتھ کاموں میں ہوں اور دل بیاد اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے ذکر میں ہو۔ کسی نے کہا گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ایک ہی چیز کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، جنتی کہیں گے ہر وقت اللہ کا خوف رہتا تھا کہ زبان پھسل نہ جائے، کوئی ایسی بات نہ کر لیں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ بھیجا۔ تقریباً ہر پارے میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور یہ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، قوم فرعون کا ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو نشانیاں دے کر بھیجیں، وہ 9 نشانیاں اور فرمان شاہی دے کر بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، مگر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور یہ لوگ قوم فرعون یہ مغرور تھے کیونکہ ان کا لیڈر فرعون مغرور تھا۔ فرعون کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ وہ متکبر تھا،
وہ تکبر کرتا تھا، اس نے سب چیز کو اپنا ذاتی کمال سمجھا، وہ ایروگینٹ تھا، وہ پراؤڈ تھا۔ تو کہا کہ وہ پوری قوم مغرور تھی۔ فقالوا، وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات کی تصدیق کریں، کیا ہم ان کی مانیں؟ وقومہما لنا عابدون، جن کی قوم بنی اسرائیل ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، تو انہوں نے، قوم فرعون نے ان دونوں کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو جھٹلا دیا۔ فکانوا من المہلکین، تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اب قرآن پاک ایک آئینہ ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے داغ دھبے دور کرنے ہیں، اور سب سے بڑا دھبا تکبر کا دھبا ہے، ایروگینسی کا دھبا ہے، کہ جو قرآن پاک کہہ دے بس سمعنا و اطعنا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ کیونکہ لوگ اپنا کلچر، اپنی رنگینی چھوڑنا نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ بحث کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہیں ہم اسرائیلی اور ہم برابر نہ ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو کلاس سسٹم ہے، اس کو اسلام پروموٹ نہیں کرتا۔ آپ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے۔ دلوں کو جو فتح کرے اپنے کیریکٹر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی زبان سے، وہی فاتح زمانہ ہے۔ تو قرآن پاک کو پھیلانا ہوگا، علمی جہاد کرنا ہوگا، ہائیسٹ انٹیلیکچول لیول پر قرآن پاک کو پھیلانا ہے، اپنی دلیل سے، لاجک سے، مغربی تہذیب کی دلیل کو کاٹنا ہوگا۔ بلندی کا معیار اللہ نے تقوی بتا دیا، یہ تقوی دل میں ہوتا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اسرائیلی جو تھے وہ جبری غلام تھے، وہ لبریٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن ذہنی اور جسمانی غلام تو تھے، جسمانی آزادی چاہتے تھے لیکن ذہنی نہ چاہتے تھے۔ جب ہجرت کی تو دوبارہ سے وہی ذہنی غلامی کہ گائے کو ذبح نہ کرنا چاہتے تھے۔ آگے بھی مصر سے نکل کر جو انہوں نے فرمائش کی، کہنے لگے ہمارے لیے بت بنا دو۔ گائے کی حرمت ان کے دل میں تھی، ان کے جسم آزاد ہوئے لیکن ذہن آزاد نہیں ہوئے۔ آج ہم بھی غلامی میں ہیں، ہم آج وہ غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں کہ قرآن پاک کی طرف ہم آنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن پاک ہمیں مینرز سکھاتا ہے، اور سپر پرفیکٹ رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہر خوبصورت مینر ہم سب کی زندگی میں ہوگا۔ یہ سیرت رسول ہے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ زبانی باتوں سے انکار کے بعد وہ ہلاک ہوئے اور پھر کتاب آئی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا ہم نے حضرت مریم کے بیٹے اور ان کی ماں یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو آیتاً ایک نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے کی طرف جو کہ اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے، ان کا قصہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا اور یہ ایک ٹیلے پر بلند مقام پہ چلی گئیں۔ تو قرآن پاک سے تعلق جوڑ کر رکھیں گے، اس سے رشتہ استوار کریں گے، خود ہم بیسٹ ورژن میں آئیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کبھی یہ رشتہ نہ کٹے۔ اسی کتاب کے سانچے میں ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال دیں۔ کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ خوبصورت جہاد ہے، خوبصورت محنت ہے۔ قرآن پاک سے تعلق ایسا ہو، ایسا ریلیشن ہو کہ جو قرآن پاک نے کہہ دیا تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔
تو صرف برکت اور ثواب کے لیے قرآن پاک نہیں پڑھنا بلکہ عمل کے لیے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب قرآن پاک سے تعلق ہوگا تو ہمارے ذہن لبریٹ ہوں گے، ذہن ہمارے آزاد ہوں گے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ قوما آخرین، یہی کتاب ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، اور جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ اس کا تعلق بنا دیتا ہے۔ یہی کتاب بلندیاں عطا کرتی ہے کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرے، اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔